الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، رمضان المبارک قریب آ چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچائیں. اور رمضان المبارک یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی عظیم نعمت ہے. اس کی قدر ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن قدردان جانتے ہیں کہ رمضان کی قدر کیا ہے. جن کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے اور جن کے دلوں میں رمضان کی اہمیت ہوتی ہے، اور جس کے انتظار میں وہ اپنے آپ کو رمضان کے انتظار میں رمضان کے آنے سے پہلے مشغول رکھتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. حتیٰ کہ اکابرین کے بارے میں آتا ہے، ہمارے اسلاف جو ہے وہ رمضان آنے سے 6 ماہ پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا بھی سب کو یاد ہوگی کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ جائیں اور اس میں پھر ہم آپ کی عبادت کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاریں. تو اپنی عمر کی درازی کے لیے انسان اس طرح دعا مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ میری عمر بڑھا دے کہ تاکہ میں اس میں نیک اعمال کروں. تو رمضان کا مہینہ یہ ایک بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں کیوں عطا کیا کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے پورے انسانوں کو وہ ایک مقصد دے کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کے ہمیں نہیں پیدا کیا. اور اللہ کی مخلوق تو بے شمار ہے، آسمان، زمین، جمادات، نباتات، حیوانات، سب اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن انسان کو اللہ نے سب مخلوق میں سب سے افضل اور اشرف بنایا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اسے ایک مقصد دیا ہے. انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، یہ ایک مقصد دے کے اللہ نے بھیجا ہے. اس مقصد کے اندر اگر انسان کامیاب ہو گیا تو پھر تو اس کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوا، اور اگر ناکام ہو گیا تو پھر وہ خسارے میں مبتلا ہوا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے خسرت دنیا والآخرہ. جو اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے ان کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. دنیا میں جس میں رہ کر انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنا تھا وہ تو انہوں نے نہ کیا، اور آخرت جس کی یعنی جو دنیا کی دوڑ دھوپ میں اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے آخرت بھی گنوا دی. تو دنیا تو کام آئی نہ اور آخرت بھی ہاتھ نہ آئی، تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو اللہ نے ہمیں جو مقصد دیا وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو اللہ نے یہ مقصد دیا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا، اس لیے کہ تم میری عبادت کرو. میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہر انسان جب کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ اپنے گھر سے یہاں مسجد میں تشریف لائے ہیں اور عشاء کی نماز آپ نے ادا کی. آپ کے 2 مقاصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہم نے نماز با جماعت جو ہے عشاء کی وہ ادا کرنی ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نماز کے بعد درس سننا ہے. یہ ایک مقصد ہوا. اپنے وطنوں سے یہاں پہنچے ہیں، مقصد لے کے پہنچے ہیں کہ اللہ حلال کی وسعت عطا فرمائے اور پھر جو ہے نظام چلے اور کئی خاندانوں کا سہارا اللہ آپ کو بناتے ہیں. یہ ایک مقصد ہوتا ہے. اور اگر انسان آئے یہاں رہے اور پھر اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو تو اس کو کتنا افسوس ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی یہ کوئی معمولی نہیں، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے.
इसकी कदर मरने के बाद आएगी इंसान को कि मैंने दुनिया में क्या किया। जहाँ एक एक नेकी की ज़रूरत होगी और एक एक नेकी देने के लिए इंसान अपने माँ बाप को भी छोड़ देगा, बीवी बच्चों को भी छोड़ देगा और भागेगा कि कहीं ये मुझसे कोई नेकी ना मांग ले, वहाँ नेकी की कदर और कीमत मालूम होगी। तो अल्लाह ने हमें ये जो मकसद दिया है वो है अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की इबादत। अब जाहिर है जब मकसद ये है तो फिर इंसान को अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए, इसके अलावा तो कोई काम नहीं। तो मकसद जो ये है। और फिर अल्लाह एक दूसरी जगह क्या फरमाते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने ईमान वालों से उनके माल और उनकी जानें खरीद ली हैं, इसके बदले में अल्लाह ने उन्हें जन्नत दे दी है। माल और जान अल्लाह ने खरीदी और हमने बेच दी, ईमान वालों से अल्लाह ने खरीद ली। बिअन्न लहुमुल जन्नह, तो जाहिर है जब आप एक चीज़ खरीदते हैं उसकी कीमत अदा कर देते हैं तो वो चीज़ आपकी मिल्क में आ जाती है, आप उसके खुद मुख्तार हैं, उसको जहाँ चाहें सर्फ करें। अब जो बेचने वाला है उसका इख्तियार तो ख़त्म हो गया, उसके इख्तियार से निकल गई। आपने मोबाइल ख़रीदा, पैसे दे दिए, अब मोबाइल लेने के बाद इसमें जिसने मोबाइल बेचा है उसका कोई इख्तियार रहा है? नहीं रहा, उसने तो बेच दिया, कीमत ले ली और अब आपके इख्तियार में है, आप उसको जहाँ चाहें सर्फ करें और किस तरह सर्फ करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इसी तरह जब अल्लाह ने हमसे माल भी खरीद लिए, जाने भी खरीद ली, हमने तो बेच दिए और अल्लाह ने खरीद लिए, अब हमारी अपनी तो कोई नहीं चलेगी है। माल और जान के बारे में जब सौदा हो गया तो अल्लाह खरीदार है, तो अल्लाह जहाँ चाहे सर्फ फरमाए, तो अल्लाह का इख्तियार है, हमारा तो कोई नहीं, क्योंकि जान देने वाले भी अल्लाह, माल देने वाले भी अल्लाह, और अल्लाह ने फिर खरीद लिया और हमें जन्नत दे दी, हमारा कोई इख्तियार नहीं, अब अल्लाह का इख्तियार है। अब अल्लाह अगर चाहे तो ये हुक्म दे दे कि अब तुमने सारी जिंदगी सजदे में सर रखना है, हाँ बस अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कुछ खा लेना, भूख आए दोपहर को शाम को, ज़रूरत है हाजत है वो पूरी कर लो, इसके अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारा, बस मेरे आगे सजदे में पड़े रहो। अगर अल्लाह ये हुक्म दे देते तो कोई ना इंसाफी होती? हरगिज़ नहीं। कोई जुल्म होता? हरगिज़ नहीं। क्यों? अल्लाह तो मालिक है, लेकिन कुर्बान जाए ऐसे खरीदार पर कि जिसने जान माल खरीदी, जन्नत का सौदा कर दिया और उसके बाद जान भी वापस कर दी, माल भी वापस कर दिया। खा के जान भी तुम्हारी, माल भी तुम्हारा। हाँ, सिर्फ थोड़ी सी पाबंदी लगा दी कि दिन को 5 वक्त जब मस्जिद से मेरी किबरियाई का ऐलान हो और मेरी तरफ बुलावा आए तो फिर उस वक्त सब कुछ छोड़ देना, मेरी तरफ आ जाना। हाँ, जो चाहो करो, माल तुम्हारा है, इसमें से इतने फीसद खर्च कर देना, जरूरत पड़े तो सदकात निकाल देना, नफली दे देना, बाकी सब तुम्हारा है। 100 है तो 2.5% निकाल देना, बाकी 97.5% तुम्हारा है। अब अल्लाह ने माल भी दे दिया, जान भी तुम्हारी, इसको सर्फ करो, कमाओ, बीवी बच्चों में जहां चाहो, लेकिन ख्याल रखना इस चीज को करना, इसको ना करना, ये पाबंदी है, बस इसका ख्याल रखते हुए जो चाहो करो। अब हमने क्या किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हमें जान और माल ये वापस किए तो हमारी फिक्र, हमारी सोच, हमारी तवज्जो दुनिया की तरफ फिर गई, माल कमाने में, दुनिया कमाने में। और दुनिया में हम इतने मसरूफ हो गए कि नमाज या तो छोड़ दी, अल्लाह माफ फरमा दे, या कज़ा कर दी, या मस्जिद में पढ़ने तो आए लेकिन ख्याल फिर वही तिजारत में, ज़राअत में, कारोबार में, दुकान में, अपनी मसरूफियात में। तो ये नमाजें हमारी कहाँ गई? तो मस्जिद में आकर भी ख्यालात बाहर रहे। तो जाहिर है जब दुनिया आई, अब इंसान ने अपने आप को मसरूफ किया अपने बच्चों में, अपने माल में, अपने कारोबार में, अपने दोस्त अहबाब में। इसी को अल्लाह फरमाते हैं ना, ला तुल्हिकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे, इसका ख्याल रखना। हाँ, तो हम अल्लाह की याद से जब गाफिल हुए और जो अल्लाह ने अपनी इबादत का मकसद हमें दिया था हम उससे दूर हुए, अल्लाह का कुर्ब हमने छोड़ा,
پھر اللہ ہمیں ایک مہینہ رمضان کی صورت میں عطا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جتنے تم مجھ سے دور ہو چکے ہو، اب یہ ایک مہینہ میں تمہیں دیتا ہوں، اس مہینے میں میرے قریب آ جاؤ۔ تو اللہ اس مہینے میں ہمیں اپنے قریب کرتے ہیں اور اپنا قرب عطا فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو مجھ سے دور ہو چکے ہیں وہ میرے قریب آ جائیں۔ اسی لیے اس میں ایک نماز کا اضافہ کر دیا کہ دن کو روزے رکھنے ہیں، پھر رات کو تراویح پڑھنی ہے۔ رمضان کا صرف اتنا مقصد نہیں کہ روزے رکھ لو اور تراویح پڑھ لو، رمضان کے اور بھی بہت سے مقاصد ہیں، ابھی بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ایک تو دن کو روزہ رکھتا ہے انسان اور پھر رات کو نماز تراویح، اس کا اضافہ فرما دیا۔ اور جس نے قیام کیا رمضان میں، تراویح کی نماز ادا کی، حدیث پاک میں اس کے لیے بھی بشارت، جس نے روزے رکھے حدیث پاک میں اس کے لیے بھی بشارت۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ تمہارے اوپر ایک بڑا ہی عظمت والا مہینہ، بڑی ہی برکتوں والا مہینہ وہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، بڑا عظیم، عظیم الشان، بہت بڑا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے۔ اور یہ معمولی نہیں، فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے، اللہ نے اس پورے 29-30 راتوں میں ایک رات رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ ہے لیلۃ القدر۔ اللہ نے شب قدر کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بڑھا دیا، تو فرمایا ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو اللہ نے ثواب کی چیز بنایا، اس کو سنت اللہ نے رکھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہے، روزوں کے فرضیت کا بھی ذکر ہے، اور قیام کا بھی ذکر ہے، نماز تراویح کا بھی ذکر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور پھر جو قیام کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، اور فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قیام کرتا ہے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو لیلۃ القدر میں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لیلۃ القدر میں قیام کرنے والے کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اور اس مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کوئی نفل پڑھتا ہے، کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی صدقات دیتا ہے، کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا۔ یعنی رمضان میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو رمضان کے اندر اس کو فرضوں کا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اگر رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں وہ فرض پڑتا ہے تو جتنا اجر اللہ اس فرض پہ دیتے ہیں، رمضان میں اتنا اجر اللہ اسے ایک نفل پر دے دیتے ہیں۔ اور جو فرض پڑتا ہے، ومن ادى فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، جو ایک فرض پڑتا ہے اللہ اس کو 70 فرضوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک فرض پڑھو تو 70 فرض، گویا آپ نے 70 فجر کی نماز پڑھی، 70 فجر کی نمازوں کا ثواب آپ کو اللہ نے دے دیا۔ ایک فرض انسان ادا کرتا ہے 70 فریضوں تک پہنچتا ہے۔ روزے دار کے روزہ افطار کرنے کی فضیلت اس میں بیان کی گئی۔ روزے دار کے روزے کو افطار کرانے والا ایسا ہے جس طرح کے پورا اجر روزے دار کو اس نے حاصل کر لیا۔ روزے دار کے اجر میں سے کمی نہیں ہوتی، لیکن جتنا اجر اللہ روزہ رکھنے والے کو دیتے ہیں اتنا ہی اجر اللہ افطار کروانے والے کو بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اور اسی طرح انسان جب روزہ رکھتا ہے، بہت سی اس کے اوپر پابندیاں ہیں،
उन पर सब्र करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सब्र का महीना है, जब तुम ये सब्र करोगे तो इस सब्र के बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने आगे जन्नत रखी है और अल्लाह हमें जन्नत तक ले जाना चाहते हैं। इसलिए बड़ी बरकतों वाला, बड़ी अजमतों वाला, बड़ी शान वाला ये महीना है। और एक रिवायत में देखें, रोजे जिस तरह हमारे ऊपर फर्ज हैं, ये आयत जो मैंने पढ़ी इसमें यह है कि पहले लोगों पर भी फर्ज थे, लेकिन हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि रोजेदार को 5 चीजें खास तौर पर मेरी इस उम्मत को अता की गई हैं जो रोजा रखने वाले हैं। जो इस उम्मत के रोजेदार हैं, 5 चीजें खास तौर पर उन्हें मिली हैं, अल्लाह ने वो पहले किसी उम्मत को नहीं दी। एक कि रोजेदार के मुंह की जो बदबू है ये अल्लाह को मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। लखलूफु फम अस्साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। यार इंसान का जब मैदा खाली होता है और लंबे रोजे हो, मैदा खाली हो और फिर अफ्तार से पहले एक मुंह से एक बदबू सी निकलती है, तो ये इंसान तो इसको नापसंद करते हैं, कराहत आती है। लेकिन हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को मुश्क से ज्यादा महबूब है। या तो ये है कि इंसान जब क़यामत के दिन कब्र से उठेगा उसके मुंह से इस तरह मुश्क की खुशबू आ रही होगी, या ये है कि है तो इसी तरह बदबू, लेकिन अल्लाह को इससे मोहब्बत इतनी हो जाती है कि इस मोहब्बत में अल्लाह उसकी इस बदबू को मुश्क से ज्यादा पसंद फरमाते हैं। तो जन्नत की खुशबू जो मुश्क है सबसे आला, उससे ज्यादा पसंदीदा ये रोजेदार के मुंह की बदबू हो गई। और इसी तरह फरमाया कि दरियाओं की जो मछलियां हैं, दरियाओं के जो जानवर हैं जो दरियाओं में रहते हैं, हत्ता कि मछलियां उसके लिए, जितने रोजेदार हैं उनके लिए वो दुआएं मगफरत करती रहती हैं। इंसान ने सुबह सहरी की और उधर से समुंदर की जो मखलूक है वो भी कहती है या अल्लाह इनको माफ कर दे, जब तक ये अफ्तार ना कर लें। और फरिश्तों की दुआ तो खुद कुरान में है, वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरून लिमन फिल अर्द। वो तो अहले ज़मीन के लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते ही रहते हैं, या अल्लाह इनको बख्श दे, इनको बख्श दे, इनको बख्श दे। फरिश्तों की दुआएं मिलती रहती हैं। और फिर रमज़ान का महीना कि अल्लाह की सारी मखलूक ही गोया उसके लिए दुआ करती है, उसका असर समुंदर की जो मखलूक है उस तक पहुंचता है और वो भी उसके लिए दुआ करती रहती हैं। तो एक रोजे पे कितनी बड़ी अजीम नेमत हासिल हो रही है कि अल्लाह की मखलूक की दुआएं मिल रही हैं। फिर आपने रोजा रखा, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह पहुंचा दें, सबको तौफीक नसीब फरमाए। तो जो रोजेदार हैं जन्नत उसके लिए मुज़य्यन कर दी जाती है। अल्लाह की जन्नत कितनी खूबसूरत है, और जितने रोजेदार हैं जाहिर है जन्नत में अल्लाह ले जाएंगे, तो इसलिए तो जन्नत मुज़य्यन हो रही है। अल्लाह जन्नत को रोजाना मुज़य्यन करते हैं रोजेदारों के लिए, तो अल्लाह जन्नत नसीब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ले जाए, खात्मा ईमान पे हो और अल्लाह खात्मा ईमान पे फरमाए। तो जन्नत मुज़य्यन की जाती है और अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे बड़ी तकलीफ और मुशक्क़त में है दुनिया के अंदर, इनकी ये मुशक्क़त और तकलीफ ख़त्म होने वाली है, फिर इन्होंने तेरे पास आना है। और इसी तरह जो शयातीन हैं, और एक रिवायत में सरकश शयातीन, एक रिवायत में शयातीन, ये कैद कर लिए जाते हैं। तो ये शयातीन इंसान को गुमराह करते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना ऐसा मुबारक है कि इसमें शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। इसीलिए आप देखें रमज़ान के अंदर कितनी कसरत के साथ लोग नमाज की तरफ आ रहे हैं, तरावीह की तरफ आ रहे हैं। एक शौक़ होता है हर मुसलमान का, एक जज्बा होता है, फिर रमज़ान के इंतज़ार में होते हैं, और एक अंदर रूहानी खुशी होती है। इंसान अपने अंदर रूहानियत महसूस करता है कि बड़ा अजीम महीना आ रहा है। फिर देखें अल्हम्दुलिल्लाह वो तरावीह हैं और लंबी लंबी तरावीह हो रही हैं। 20 तरावीह में सिपारे से ऊपर पढ़ा जा रहा है, कहीं 1.5 सिपारा, कहीं 2 सिपारे, और सब खड़े होकर सुन रहे होते हैं। ये क्या है? ये शयातीन जब कैद होते हैं तो फिर इंसान इस तरफ आता है। लेकिन बाज़ लोगों से फिर भी गलतियां हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि जब शयातीन कैद हैं तो फिर हमसे नमाज में सुस्ती क्यों हो गई, हमसे ये गुनाह क्यों हो गया? तो यह है कि अल्लाह ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शयातीन कैद होते हैं, लेकिन नफ्स तो इंसान का कैद नहीं होता, नफ्स तो साथ लगा हुआ है। अब ये जो नफ्स 11 महीने अल्लाह की नाफरमानी करता रहा है,
اس کو کنٹرول کرنا یہ آپ کا اپنا کام ہے، یہ ہر انسان کا اپنا کام ہے، اس کو کنٹرول کرے۔ تو اگر برائیوں کی طرف انسان جا رہا ہے اور پھر بھی روزے میں سستی ہے، نماز میں سستی ہے، تو اس کا نفس، یہ جو نفس جو ہے نا، یہ اس کو تباہ کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے نفس پہ انسان نے خود کنٹرول کرنا ہے۔ اور پھر پانچویں چیز کیا فرمائی کہ رمضان کی آخری رات میں جتنے روزے دار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ کیونکہ لیلۃ القدر اس میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب ایک مزدور جو ہے، ایک آدمی، ایک عامل، کوئی کام کرنے والا دن کو جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے، مزدوری کرنے والا مزدوری کرتا ہے، دکان پہ کام کرنے والا کام کرتا ہے، شام کے وقت کیا ہوتا ہے؟ اس کو اس کی دہاڑی دے دی جاتی ہے۔ تم نے روزے رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آخر میں اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کے فضائل اور عظمتیں یہ بہت ہیں، لیکن یہ مبارک مہینہ جو ہمارے اوپر آ رہا ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور توجہ سے اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرما دیں، اور حتی الوسع کوشش کریں کہ اس کے اوپر جتنا عمل ہو سکے، اس سے زیادہ جتنا ہو سکے انسان کرے۔ اپنے آپ کو جو ہے رمضان میں اللہ کی عبادت کے لیے انسان فارغ کرے۔ ملازمت چلتی ہے، کاروبار چلتے ہیں، نظام چلتا ہے، 11 مہینے یہی تو کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک مہینہ جو اللہ نے دیا ہے، اور اگر انسان اس میں کوئی چھٹی لے سکتا ہے تو چھٹی لے لے، کتنی اچھی بات ہے۔ اس لیے چھٹی لے کہ میں روزے رکھوں اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، اس میں تراویح پڑھوں، اس میں قیام کروں، اللہ سے مانگوں، اللہ کو راضی کروں۔ اس لیے نہیں کہ چھٹی لیا اور گھر میں سو رہا ہے، ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے، موبائل پہ بیٹھا ہے، اس لیے نہیں۔ ہاں، کوئی چھٹی لے کر اس مہینے کو جو ہے، اس مہینے کی قدر کرنا چاہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر ایک کی ضروریات، اور پھر خاص طور پہ یہاں کویت میں جو ہے کمروں کا کرایہ، اپنے فلیٹ کا کرایہ، ضروریات، ہر چیز انسان کی ساتھ لگی ہوتی ہے۔ تو اس سب کے باوجود اب یہاں رمضان میں بھی تو اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو بھی جزائے خیر عطا فرما دے، جو ڈیوٹی کے ایام ہیں یا جو گھنٹے ہیں وہ بھی کم کر دیے جاتے ہیں۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 5 گھنٹے پہ آ جائے گی، مختصر کر دیے جاتے ہیں رمضان کی وجہ سے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور فضل الحمدللہ۔ اور پھر اس کویت کے اندر روزوں کا رکھنا، اور ویسے بھی اب سردیوں کے ایام ہیں، روزے رکھنے کون سے کوئی مشکل کام ہے؟ لیکن انسان دیکھیں، یہ احکامات جو اللہ نے دیے ہیں، یہ دین کے جتنے احکامات ہیں وہ بہت آسان ہیں۔ کوئی بھی حکم آپ لے لیں، کوئی بھی عمل ہے دین کا، شریعت کا، وہ بہت آسان ہے۔ نماز پڑھنی کون سی مشکل ہے؟ کوئی مشکل کام ہے؟ صدقات دینا، زکوٰۃ دینی، حج اگر فرض ہے تو جانا، کون سا کوئی مشکل کام ہے؟ لیکن روزہ جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو سخت ہے، اور اللہ دین کے احکامات کے اوپر عمل سختی سے کرواتے ہیں۔ شریعت نے جو عمل کروایا دین پر، لا اکراہ فی الدین۔ بعض لوگ یہاں سے یہ غلط سمجھتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں، ہم جو چاہیں کریں، جو چاہیں نہ کریں، سختی تو ہے نہیں، تم کیوں زبردستی کرتے ہو؟ دین میں سختی نہیں، یعنی دین قبول کرنے میں، اسلام لانے میں، اسلام میں داخل ہونے میں، دین کے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی سختی نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ دل کرتا ہے آ جاؤ، دل کرتا ہے نہ آؤ، مرضی تمہاری ہے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے۔ ہاں، لیکن جب آگے ہو، اب نماز پڑھنی پڑے گی، اب روزہ رکھنا پڑے گا، اب زکوٰۃ دینی پڑے گی، اب حج فرض ہے تو کرنا پڑے گا، زکوٰۃ فرض ہے تو دینی پڑے گی، توحید پہ قائم رہنا پڑے گا، عقیدہ درست کرنا پڑے گا۔ اس کے خلاف کرے گا تو پھر اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ احکامات پر سختی ہے، لیکن احکامات سارے آسان ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ لیکن روزہ جو ہے یہ ایک سخت عمل ہے، یہ ایک سخت، سب کچھ چھوڑنا، بھوک پیاس کی حالت کے اندر پانی انسان نہیں پیتا، بھوک لگی ہو کھانا نہیں کھاتا، بیوی سے دور ہے، برائیوں سے دور ہے، لڑائی جھگڑے سے دور ہے، بہت سی پابندیاں انسان کے اوپر آ جاتی ہیں۔ تو بظاہر ایک بڑا سخت عمل ہے، اور اس سختی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ دیکھیں، سب سے پہلے فرمایا اے ایمان والو،
یہاں ذہن سازی کی جا رہی ہے، یعنی اس روزے کو آسان کرنے کے لیے ذہن سازی کر رہے ہیں اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، سب سے پہلے خطاب ہے ایمان والوں کو۔ کیوں؟ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں، اور جب محبوب یہ حکم دے تو اللہ کی محبت میں اس پر عمل کرنا کون سا مشکل ہو جاتا ہے؟ یعنی جس سے محبت ہو اس کی بات کو ماننا کوئی مشکل ہے؟ کسی نے محبت کا مزہ چکھا ہوگا، اس کو پتا ہوگا۔ اللہ کی محبت، اللہ دین کی اور اپنے نبی کی محبت دے دے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ شریعت کی محبت، دین کی محبت اللہ نصیب فرمائے۔ تو کسی کی محبت میں مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، تمہیں مجھ سے بڑی محبت ہے، اب میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ روزہ رکھنا ہے، تو میری محبت میں روزہ رکھنے کی جو سختی ہے وہ تمہارے لیے کون سی کوئی مشکل ہے؟ وہ تو آسان ہو گئی۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز کیا؟ ذہن سازی کس طرح کی؟ کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ جب ایک چیز فرض ہو گئی اب وہ تو معاف نہیں ہو سکتی، وہ تو کرنی ہے۔ اچھا، تیسری ذہن سازی کس طرح فرمائی؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جب ایک مشکل کوئی وقت ہو یا کسی کے اوپر کوئی بوجھ آ جائے تو جب اس کے سامنے یہ بتایا جائے کہ یہ صرف تم پر نہیں آیا، دیکھو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، یہ کہا جاتا ہے تو اس کا وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سختی ہم نے تمہارے اوپر کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا، صرف تم پر نہیں ہے۔ اور چوتھی ذہن سازی لعلکم تتقون، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ اسی لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب دن کے اندر انسان سے اللہ روزہ رکھواتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بھوکا رہتا ہے، خواہشات، جذبات، شہوات یہ کم ہوتی ہیں، پھر رات کو قرآن پاک کی جو تلاوت ہوتی ہے، دل کی جو گندگی ہے یا دل جو زنگ آلود ہو چکا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دل جب زنگ آلود ہو جاتا ہے تو پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے اوپر کلی چڑھائی جاتی ہے، تو روزہ رکھوا کر دل کے زنگ کو اللہ دور کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے انوارات سے اس کے دل کو مانجتے ہیں، انسان کا دل منور ہوتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ پانچویں طرح ذہن سازی ایام معدودات، یہ کون سے؟ ہر 2 مہینے کے بعد 1 مہینے کے روزے فرض ہو رہے ہیں، چند دن تو ہیں۔ انسان کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، یار یہ تھوڑا سا وقت تو ہے، ابھی ختم ہو جائے گا، چلو مشکل وقت ہے، آتے رہتے ہیں حالات، کوئی بات نہیں، مشکل ہے، کیا ہوا؟ تھوڑا سا وقت ہے، اس کے بعد پھر راحت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، تھوڑا سے تو دن ہے، گنتی کے چند دن ہیں، کون سے کوئی 6 مہینے کے روزے اکٹھے رکھنے ہیں، یا ہر 2 مہینے کے بعد 1 مہینے کے رکھنے ہیں، سال میں 1 مہینہ۔ پھر بھی اللہ نے گنجائش دی۔ اب آگے چھٹی طرف، فمن کان منکم مریضا، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو۔ کیوں؟ دیکھیں جو قریش تھے ان کے سفر ہوتے تھے تجارت کے، سردیوں میں، گرمیوں میں، اور گرمیوں کے روزے بڑی رمضان یہ جلسا دینے والا، یعنی سخت گرمیوں میں آئے تھے احکامات، یہ رمضان کا مہینہ سخت گرمیوں میں، تو اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں، تو ان کے سفر ہوتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بیمار ہو گئے ہو چلو چھوڑ دو، سفر میں ہو اجازت ہے چھوڑ دو، اور بعد میں اس کو رکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی ذہن سازی کی، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، ایسے بیمار ہیں کہ وہ صحت یاب ہو نہیں سکتے، ان کے اوپر فدیہ رکھ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی ہے روزے کے اندر بھی۔ تو جب یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس مہینے کے اندر سب سے پہلے ہم اپنے اوقات، ایک ہوتا ہے انسان جو ہے نا اپنا بتاتا ہے کہ میرے جو ہے اوقات العمل یا نظم الاوقات، یعنی میں اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، انسان جو ہے اپنا ایک وقت مقرر کر لے رمضان کے اندر کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد میرے یہ کام ہوں گے، آرام کا کیا وقت ہے، تلاوت کا کیا وقت ہے، نوافل کا کیا وقت ہے، دعا کا کیا وقت ہے، ایک اپنے اوقات کو مرتب کرے۔ اسی طرح توبہ اور استغفار، رمضان سے پہلے ہی انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ یہ مہینہ آ رہا ہے، مہینہ تو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، اب یا اللہ آپ نے ہمیں نصیب کیا ہے تو اس میں اپنی مرضی کے مطابق ہمیں روزوں کی اور قیام کی اور اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس مہینے کو ہمارے لیے جو ہے آسان بنا دے۔ اور اسی طرح پھر
اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت. کیوں؟ اسی مہینے میں تو قرآن اترا ہے. یہ تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ، اسی میں قرآن اترا ہے. جبریل امین ہر سال آتے تھے، ہر رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرماتے تھے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سناتے. جب آپ کا آخری رمضان تھا تو اس وقت 2 مرتبہ دور ہوا. تو دور یعنی قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ. اور پھر یہ دیکھیں قرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے. اور پھر پوری دنیا میں قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور رمضان میں اس کی قرأت تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے جتنی تلاوت کر سکتے ہیں اتنی تلاوت کریں. اب یہ نہیں کہ بس ہم نے ایک ہی ختم کرنا ہے رمضان میں، یہ تو انتہائی آخری درجے کی سستی. کیوں سمجھ لیں یہ ہے کہ ایک ختم کرنا ہے، یہ بس وہ جانی چھڑانے والی بات ہوئی کہ چلو ایک تو ختم ہو جائے. تو الحمدللہ نہ ہو سکے ایک تو کر لو، یہ تو نہیں کہ ایک بھی انسان نہ کرے. تو یہ آخری درجہ ہے. کتنا ختم کر سکتے ہیں؟ جتنی تلاوت کر سکتے ہیں. روزانہ 10 سپارے پڑھیں، 15 پڑھیں، 20 پڑھیں، 25 پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں. پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں جو ماہر ہوتے ہیں. ہر کام کا جو ماہر ہے اس کے لیے کرنا آسان ہے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک دن میں کون قرآن پڑھ سکتا ہے. آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی دوسرا تو پڑھ سکتا ہے جو اس کے اندر ماہر ہے. مہارت کی بات ہوتی ہے. ایک اونٹ کو آپ کو لگا دیں کہ بھائی یہ اونٹ ہے، اس کو ذبح کر کر کھال اتار کر اس کے ٹکڑے کرو، آپ تو صبح شروع ہوں گے، میرا حال اگلے دن صبح تک جائیں گے. اور جو یہ کام کرتے ہیں 2 گھنٹے کے اندر فارغ کر کے وہ پھینکا ہوگا انہوں نے. قربانی میں نہیں دیکھتے ایک دم کیسے جانور جاتے ہیں، اور آپ کو لگا دیں تو پورے جو ہے وہ 12-1 بجا دیتے ہو. کیا آپ کو کام کی مہارت نہیں؟ جن کو مہارت ہے ان کو پتہ ہے. تو یہ دین ہے. دین کے ماہرین میں آتا ہے کہ ایک قرآن دن کا اور ایک رات کا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن رات میں اور ایک قرآن تراویح کے اندر وہ ختم کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ جاتے تھے. وہ پڑھنے والے ماہرین الگ ہوتے ہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت جتنی کر سکتے ہیں، 2 پارے 3 پارے 4 پارے، جتنی فرصت ہے اتنی کریں. ہر نماز کی اذان کے ساتھ مسجد میں آ جائیں اور اس کے بعد سنتیں ادا کریں اور اقامت اور فرائض کے درمیان قرآن پاک کی تلاوت کریں. آپ کا 1 سپارہ تو اس کے اندر ہو جائے گا. اور اگر 4-5 وقت انسان آتا ہے، خیر اس میں افطاری کا اور عشاء کے اندر بھی وقت کم ہوتا ہے یہاں ہمارے مساجد میں، تو فوراً جو ہے وہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. تو باقی فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، اس میں انسان جلدی آئے اور پھر اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرے. تو قرآن پاک کی تلاوت، اس کی کثرت. اسی طرح اس میں نفلی عبادت، اس کی انسان جو ہے وہ جتنی زیادہ نوافل پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھے. دیکھیں اس میں صبح چاشت کے ہیں جب سورج نکلتا ہے، اس کے اشراق کے، اور پھر اس کے بعد کس کے ہیں؟ چاشت کے ہیں. اور پھر اس کے بعد کس کے ہیں؟ اوابین ہے. مغرب کے بعد وہ پڑھ لیں. اور خاص طور پر جو تہجد ہے، تہجد کی نماز جو ہے نا، اس کو ادا کریں. نماز تہجد کسی سے نہ چھوٹے. اگر 12 مہینے میں انسان نہیں پڑھ سکا تو کوئی بات نہیں، رمضان میں انسان جو ہے فرصت ہے، رات کو اٹھتا ہے تو کیا کرے؟ رات کے وقت جو ہے سحری کے وقت جب اٹھتا ہے تو کچھ تھوڑی دیر پہلے آدمی اٹھ جائے، 15-20 منٹ، اور جو توفیق دیتے ہیں اللہ پاک، 8 نوافل پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، کچھ تو پڑھیں. تو رمضان میں اس کا اہتمام ضرور کریں. اور اس کے علاوہ صدقات جو ہیں اس کی کثرت کریں. ایک ہے زکوٰۃ، وہ ادا کرنا. زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے ضروری مسائل پچھلے درس میں نے بیان کیے تھے. لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی بالعموم رمضان میں ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں، اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے. اس کے ساتھ جو نفلی صدقات ہیں، زکوٰۃ تو فرض چیز ہے، وہ تو کرنی ہے، قانونی چیز ہے. نفلی صدقات جتنا کر سکتے ہیں، جتنی اللہ نے توفیق دیا وہ کریں. اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولیں، غریب غربا کو نہ بھولیں. اس لیے جہاں سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، ان کو دینا سب سے زیادہ ثواب. جتنے قریبی ہیں ان کو دینا اتنا ہی اجر ہے. پچھلے درس میں آپ سن کے آئے ہیں. تو قریبی رشتہ داروں کو اسی طرح جہاں ضرورت ہے وہاں دیں. تو صدقات کی یہ کثرت کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ رمضان میں آپ کی سخاوت، ویسے تو سخاوت پورا سال ہے، رمضان میں کیا حال ہوتا تھا؟ جیسے جھونکے مارنے والی ہوائیں ہوتی ہیں، ان سے بھی بڑھ کر آپ کی سخاوت ہوتی تھی. جو آیا اللہ کے راستے میں چلا گیا. اس لیے صدقات کی کثرت کے ساتھ انسان کے لیے ایک بڑا آسان عمل ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر. یہ وضو بھی نہ بھی ہو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو.
इंसान चलते हुए अल्लाह का जिक्र, बिस्तर पर लेटा है तो अल्लाह का जिक्र, गाड़ी चला रहा है तो अल्लाह का जिक्र, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तीसरा कलमा ये पढ़ता रहे इंसान, सारे फजीलत वाले अज़कार इसके अंदर मौजूद हैं। चौथा कलमा जिसमें अल्लाह की तौहीद है वो पढ़ता रहे। तो जिक्रुल्लाह की कसरत, इसी तरह उसमें इस्तिग़फ़ार भी पढ़ता रहे, साथ दुरूद पाक इसकी कसरत करे, वो भी साथ साथ पढ़ता रहे। और फिर इसके साथ ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर तमाम नेक अमाल के साथ दुआओं का अहतमाम। ये दुआ देखें, दुआ पढ़ने का नाम नहीं है, दुआ मांगने का नाम है। आजकल जो है दुआ बस पढ़ी जाती है, किसी को कोई दुआ आ गई उसने पढ़ ली, वो समझता मैंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। ये नहीं होता, बल्कि दुआ मांगने का नाम होता है, पढ़ने का नाम नहीं होता। मांगना क्या है? इंसान के दिल की कैफियत अल्लाह के साथ जुड़ जाए और इंसान की तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ हो। अल्लाह ताला की सबसे पहले इंसान हम्द व सना करे, जितनी कर सकता है, दुरूद पाक पढ़े, फिर उसके बाद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने दिल को अल्लाह के साथ जोड़े, हर एक से अलग हो जाए, उसका ताल्लुक अल्लाह से कायम हो। फिर आप देखें अल्लाह ताला खुद दिल में डालते रहते हैं कि बंदा मांगता है, फिर उसके आंसू निकलते हैं, फिर उसको रोना आता है। सिर्फ पढ़ने से रोना नहीं आता, दिल की कैफियत अल्लाह के साथ जुड़ी हुई हो। इसी तरह इंसान जब रोज़े की हालत में हो तो इस बात का ख्याल रखे कि आंखें गलत ना देखें, कान गलत ना सुने, ज़बान गलत ना बोले, किसी की गीबत ना हो, किसी की बुराई ना हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी के ऊपर गाली गलोच ना हो। और अगर कोई दूसरा लड़ रहा है, ये नहीं कि उसके साथ तुम भी लड़ते फिरो, ऐसा नहीं करना, बल्कि अगर किसी ने लड़ाई किया, बुरा भला कह दिया है, बस ये कह दो भाई मैं तो रोज़े की हालत में हूँ, तुम ये काम करते हो तो करो, मैं तो ये काम नहीं कर सकता कि अल्लाह ने मुझे रोज़े की तौफीक दी है। तो इसी तरह हाथ पाँव से कोई हराम ना कमाए, इंसान किसी के ऊपर जुल्म और ज़्यादती ना करे। अफ्तार करे तो अफ्तार के वक्त हलाल माल से इंसान अफ्तार करे और अफ्तारी से पहले दुआ का एहतमाम करे, क्योंकि अफ्तारी के वक्त दुआ कबूल होती है। इसी तरह हर नमाज के बाद जो है इंसान दुआ मांगे, फ़र्द नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। अजान और इकामत के दरमियान जो वक्त मिलता है उसमें इंसान दुआ मांगे, दुआ कबूल होती है। इसी तरह रात के औकात में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है, कोई है मांगने वाला कि उसको दूँ, कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि उसके गुनाहों को बख्श दूँ, ये ऐलान होते हैं, आवाज़ें आती हैं। इंसान उस वक़्त अल्लाह की तरफ रुजू करे और अल्लाह से मांगे। तो इंसान सारी, यानी हमने सब गुनाह किए हुए हैं, हमारे सामने हैं, हर इंसान अपने नामा अमाल पर नज़र डाले कि मेरी ज़िंदगी जो पिछली है वो कितनी सियाह है और कितनी सफ़ेद है। जो सफ़ेद है वो इस काबिल है कि हम अल्लाह के दरबार में इसको सफ़ेद करके पेश कर सकें। हमारी नमाज़ें ऐसी हैं कि हम जाएँ और ये कहें कि या अल्लाह ये नमाज़ें हम पढ़ के आए हैं, ये कुरान हम पढ़ के आए हैं, ये रोज़े हम रख के आए हैं, क्या हमारे आदाब ऐसे हैं? बल्कि हमारी जो नेकियां हैं वो भी बुराइयां ही लगती हैं। तो इसलिए जो तौफीक दी है अल्लाह ने, अल्लाह अपने फजल से कबूल फरमाए। और जो गुनाह है इंसान उनका हिसाब करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और अपने आप को पाक और साफ़ करे। जो रमज़ान का महीना पाए और उसकी मग़फ़िरत ना हो, जिब्रील अमीन ने इसके ऊपर बद्दुआ की थी कि यार वो हलाक हो जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना और जिब्रील अमीन का बद्दुआ करना ये कोई मामूली चीज़ है? इसकी कबूलियत में क्या शक रह सकता है कि जिब्रील कहें कि हलाक हो वो जो रमज़ान का महीना पाए और उसकी मग़फ़िरत ना हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए आमीन। तो क्यों? इसलिए कि बड़ी मग़फ़िरत वाला महीना, बड़ी शान वाला, अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करते हैं। इसलिए इसमें अल्लाह की तरफ जो है वो इंसान रुजू करे और फिर अपने ख़ानदानों के साथ जिसके अंदर कोई लड़ाई है, लड़ाइयाँ दूर करें, अपने आप को जो है सिला रहमी के साथ जोड़ के रखें, सिला रहमी करें, अच्छी अखलाक से पेश आएँ। और इसके साथ कुछ भी ना हो सके इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नफल नहीं पड़े, बहुत ज़्यादा तिलावत नहीं की, बहुत ज़्यादा आपने काम नहीं किया, तो कम से कम ये नियत ज़रूर कर लें कि इस पूरे महीने में हमसे एक गुनाह भी ना हो। और अगर इंसान से गुनाह ना हो और महीने को गुजार दे तो फिर भी वो बहुत बड़ा कामयाब है, बगैर गुनाहों के। ये नहीं कि मोबाइल खोल कर बैठ गया। अब कुछ चीज़ों को छुट्टी देनी पड़ती है, भाई ये छोड़ो, मोबाइल को छुट्टी दे दो, कोई मसला नहीं है। कोई जो है वो खबरों को छुट्टी दे दो, जितनी खबरें सुनोगे उतनी टेंशन बढ़ेगी। ज़रूरी है अपने आप को परेशान करना? और टेंशन लेने से होगा क्या? या तो हालात ठीक कर सकते हो तो ठीक है, सुनो टेंशन लो। जब हालात भी हम नहीं ठीक कर सकते, कर भी कुछ नहीं सकते, सिर्फ बैठ के वक्त ही ज़ाया करना है, टेंशन लेनी है, तो सुनने का क्या फ़ायदा है? इसलिए दूर ही रहो।
ہاں یا تو یہ کہ انسان اس میدان میں ہو تو کر سکتا ہو، ان کے لیے ہے، وہ سنیں سب کچھ کریں. تو اس لیے اپنے آپ کو ٹی وی سے، موبائل سے، فضولیات سے، ان چیزوں سے انسان لہو و لعب سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، دور رکھے، اور جو بھی نیک عمل کرنا چاہے اللہ پاک جو ہے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جو کہا ہے اللہ، جو حق ہے ہمارے دلوں میں اتار دیں، اور جو غلط بات نکل گئی اللہ معاف فرمائے، اور اللہ جو ہے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ ہماری اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا والی اعمال نصیب فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا دے، اور اس میں یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما صیام و قیام کی، یا اللہ عبادات کی، دعاؤں کی، تلاوت قرآن کی. ہم سب کو ہمت عطا فرما، ہمیں اپنی طرف پھیر دے، جنت کی طرف پھیر دے. دنیا آخرت کی جتنی خیریں اور سعادتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو عطا فرما. تمام برائیاں جن سے آپ نے پناہ مانگی ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم. جزاکم. اب انشاءاللہ درس جو ہے وہ رمضان کے بعد ہوگا باذن اللہ، اللہ نے توفیق دی. جزاک اللہ خیر.